بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ذرا بچپن کے حالات بھی آپ ذرا اس میں تھوڑا حصہ ڈالیے کہ آپ دیکھیے کہ بچپن میں تو نارملی ہم جو بچپن والے کام ہوتے ہیں وہ اولادیں کیا کرتی ہیں، لیکن یہاں تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے کہ صاحب یہاں تو عبادتوں کا سلسلہ ہے 10-11 برس کی عمر میں، پھر وہ جو کھیت والا واقعہ ہے کہ آپ عبادت میں وہاں سے ذرا آغاز کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس کے بعد پھر وہ جو ظاہری علوم کی تحصیل کے لیے آپ نکلے اور اسفار کی جو تفاصیل ایک ملتی ہے، یعنی نجف اشرف سے لے کے مکہ معظمہ تک، اور پھر اولیاء کرام سے ملاقاتیں، علمی مقام و مرتبہ، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انٹرو کے بعد اور قبلہ شاہ صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو کے بعد حضرت سید امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک ازلی طہارت کا ایک جو فیضان ہے، وہ ایک علم وحبی اور علم لدنی کی امیزش کے ساتھ شروع سے گوندا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا طہارت ازلی اور علم لدنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کے ہاں ولایت کے اور طہارت کے اور آپ کی سنجیدگی کے آثار شروع سے ہی نظر آتے تھے۔ وہ بتائیے۔ بچپن کی عمر میں لوگوں نے آپ کو کھیلتے نہیں دیکھا، بھاگتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، گالی دیتے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، غیبت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بچپن میں وہ ایک سنجیدگی، سبحان وہ متانت اور وہ ایک پختگی نظر آتی تھی، اور لگتا یہ تھا کہ یہ کسی زمانے میں شاہ پارا آفتاب کامل بن کے چمکے گا، یعنی مادرزاد ولی، اس میں کوئی دوسری اور سب نے دیکھا کہ انتہائی تنہائی میں بیٹھ کر استغراق کی کیفیت میں گم رہتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جب تنہائیوں میں بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں تو الستُ بربکم قالوا بلا کی صداؤں کا ذائقہ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں مستغرق بیٹھے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کچھ بھینسیں دے کر بھیجا کہ اور جانور ذرا کھیتوں میں آپ چرائیں، تو آپ جب وہاں گئے تو ایک فطری مستی اور جذب تھی، وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور آپ مراقبے میں ایسے گم ہوئے کہ بڑی دیر ہو گئی، اور وہ جو جانور تھے وہ ساتھ والے کسی کے کھیت میں چر گئے، ان کو انہوں نے گہا بھی دیا اور اس کے بعد اس کو سارا کہتے چر بھی لیا، تو وہ ایک منظر کھیت کا سارا تہس نہس ہو گیا۔ تو اس کا مالک بھاگتا وہ آپ کے والد صاحب کے پاس آیا کہ آپ کا بیٹا تو وہ مستغرق بیٹھا ہے یا سویا ہوا ہے، وہ کھیتی میں میرے جانور سارا کھیتی کھا گئے۔ تو ان کے والد صاحب گئے تو انہوں نے جا کر ان کو ذرا کندھے سے ہلایا، ان کا بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جانور کھیتی کھا گئے ہیں۔ تو بیٹے کی دیکھیں والد کی طرف سنجیدگی کے ساتھ دیکھ کر کہتے ہیں، ابا جی میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے مجھے بیدار کر دیا۔ تو پھر کہا بیٹے وہ آپ تو اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ کھیت میں وہ جانور چر گئے ہیں، نقصان ہو گیا اس کا، ہم تو ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ابو جی میرا نہیں خیال کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میری عبادت کو قبول نہ کرے اور نقصان کا سبب بنے، اس کو کہ دوبارہ کھیتی دیکھ لے۔ اس نے دوبارہ جا کر کھیتی دیکھی تو اس سے زیادہ ہری بھری تھی۔ اللہ اکبر۔ تو لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ جن پر اپنی چنیدگی کا اور انتخاب کا فیض رکھ کے بھیجتا ہے، اس کا اہتمام شروع سے وہ ایک چلاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ذرا یہ بتائیے، بچپن سے جب آپ نکل رہے ہیں، اب علمی تحصیل کا سلسلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے، کوئی بنیادی تعلیم تو آپ نے والد کے ساتھ حاصل کی، اس کے بعد کیا ہوا ذرا وہ بتائیے۔ آپ نے بنیادی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی، پھر ضلع اٹک کے اندر بھی ایک بہت بڑا دینی ادارہ تھا، وہاں باقاعدہ 2 سال تک آپ پڑھتے رہے۔ تذکرہ نگار لکھا ہے آپ قرآن کے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، طب کے، ریاضی کے بہت ماہر علماء میں سے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی یہ علمی سیرابی نہ ہوئی، پھر آپ باقاعدہ نجف اشرف میں بھی گئے۔ اچھا، اس نجف اشرف میں آپ کے والد صاحب بھی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، آپ پھر 12 سال وہاں بھی تحصیل علم کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں ان تمام ائمہ اہل بیت کے مزارات پر اور اس زمانے کے تمام علماء سے اور تمام اولیاء سے اکتساب فیض کیا، اور بڑا سیرانی یعنی سیر و سیاحت کا ایک لمبا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد آپ دوبارہ یہاں آئے۔